بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دے دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام میں لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، لیکن میں تو اسے نہیں بھولا، یعنی میں نے مار تو دیا لیکن سارا سال کھٹکتا رہا۔ جنید بن محمد کہتے ہیں کہ ابو شعیب براسی پہلے شخص ہیں جو براسی میں مقیم ہوئے۔ وہ ایک کونے میں رہ کر عبادت کیا کرتے۔ ایک دن وہاں سے بادشاہوں کے گھروں میں پرورش پانے والی ایک لڑکی گزری۔ اس نے ابو شعیب کو دیکھا تو ان کی حالت اسے پسند آئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ دنیا سے دور ہو کر ابو شعیب کی خدمت میں رہے گی۔ اس نے اپنی تمام ملکیت کی چیزیں اتار دیں اور درویشوں کا لباس پہن کر ان کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئی۔ ابو شعیب نے اس سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ ابو شعیب کے ساتھ کئی سال تک عبادت میں مصروف رہی اور پھر دونوں کا اسی حال میں انتقال ہوا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ سے مناظرہ کر رہا تھا۔ اثناء گفتگو زبیدہ نے ہارون رشید کو دوزخی کہہ دیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تمہیں میری طرف سے طلاق ہے۔ غرض دونوں آپس سے جدا ہو گئے۔ چونکہ خلیفہ کو زبیدہ سے بہت محبت تھی اور زبیدہ بھی خلیفہ کو نہایت محبوب رکھتی تھی، اس لیے دونوں بے قرار ہوئے۔ تمام علماء کرام کو جمع کر کے فتویٰ طلب کیا، مگر چپ رہے اور کہنے لگے کہ سوائے ذات رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا کہ خلیفہ دوزخی ہے یا بہشتی۔ اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی مجلس میں موجود تھے اور عمر میں بھی 11 سال سے کم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس مسئلے کا جواب میں دیتا ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ ایک بچہ کیا جواب دے سکتا ہے۔ تب ہارون الرشید نے آپ کو بلا کر پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ آپ سائل ہیں اس لیے تخت سے نیچے اتر جائیں اور مجھے تخت پر بیٹھنے دیں، تب میں جواب دوں گا۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ پوچھا، کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ کیا کبھی کسی گناہ کے کر سکنے کی ہمت ہوتے ہوئے تم نے خوف خداوندی سے اس گناہ کو ترک کیا؟ خلیفہ نے کہا، ہاں۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم بہشتی ہو۔ تمام علماء کرام نے یہ سن کر کہا کہ یہ کس طرح اور کس حکم سے؟ آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے، وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ آیت سن کر تمام علماء کرام آفرین کہتے ہوئے کہنے لگے کہ جب بچپن میں یہ حال ہے تو جوانی میں کیا ہوگا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔